بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم آپ کے لیے جو لے کے ہیں صبح کے باسی تھوک یعنی لعاب جو منہ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی حیرت انگیز فائدے، اس سے متعلق ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ عزیز دوستو، انسانی تھوک یا لعاب اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے جسے ہم اچھا نہیں سمجھتے اور ہمیں اکثر برا لگتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جسم دردوں سے نڈھال ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں۔ داغ، چنبل، پھوڑے، پھنسی، چہرے، جسم کے کیل ماسے، دانے، ان سب کے لیے اس کے فائدے تسلیم شدہ ہیں۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے مسواک کا استعمال کریں، صبح اٹھ کر اپنا لعاب خود لگائیں، دوسرے کا لعاب نہیں چلے گا۔ پھر قدرت ربی کا کمال دیکھیں۔ ایک صاحب نے اپنا تجربہ بتایا کہ میری نظر اچھی خاصی کمزور تھی، مجھے کسی نے یہ ٹوٹکا بتایا کہ رات سوتے وقت مسواک کر کے سو جائیں، صبح اٹھتے ہی اپنے منہ کا باسی لعاب انگلی سے لے کر آنکھ کے اندر لگائیں کہ آنکھ کی پتلی کو باسی لعاب لگے۔ بس ایک بار دونوں آنکھوں میں لگانا ہے اور ہر بار نیا لعاب لگانا، یعنی انگلی سے منہ سے لعاب لیں اور پھر اسی انگلی سے دوسری آنکھ کے لیے دوبارہ لعاب لیں۔ اپنا مشاہدہ اور تجربہ بتاتے ہوئے بتانے لگے کہ جب یہ مشاہدہ اور ٹوٹکا کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچھ ہی دنوں کے ہفتوں کے بعد مجھے اپنی نظر پر شک پڑنا شروع ہو گیا۔ میری موجودہ اینک میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں ڈر گیا کہیں میری نظر کمزور تو نہیں ہوگی۔ جب چیک کرایا تو مجھے خوشخبری ملی کہ میری نظر بہتر ہو رہی ہے، لہٰذا مجھے اب اس چشمے کی ضرورت نہیں اور مجھے اپنا چشمہ اور اس کا نمبر بدلنا ہوگا، کیونکہ حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہا ہوں۔ میں بوڑھے، پرانے اور تجربہ کار اور خاص طور پر غریب لوگوں کا ہمیشہ قدردان رہا ہوں۔ بوڑھے، پرانے اور تجربہ کار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن غریب اس لیے کہ غریب وقت بھی دیتا ہے اور مشاہدات کی تفصیل بھی بتاتا ہے۔ ایک بڑے بوڑھے تجربہ کار شخص نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ باسی لعاب، لیکن وہ لعاب جس میں رات کو مسواک کر کے سوئیں، برش نہیں، اسی صبح وہ لعاب اس بوڑھے کے مطابق بے شمار بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ 57 سالہ تجربہ یہ ہے کہ ان بیماریوں سے بندوں کو نجات ملتی ہے کہ نظر کی کمزوری ہو، قریب کی ہو یا دور۔ رب سائیاں